اسٹیج کے اوپر کر رہا ہے تو یہ کوئی عام کارکن کمرے میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر آفر نہیں کر رہا ہے کہ کسی کو کیا معلوم ہے. یہ نامی گرامی شخص ہے اور اسٹیج کے اوپر وہاں ایجنسیوں کے کتنے لوگ ہوں گے جو ایک ایک لفظ ایک ایک الفاظ وہ نوٹ کر رہے ہوں گے, کوئی اس کے اوپر وہ یہ بات کر رہا ہے تو وہ کوئی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی طرح کمرے میں بیٹھ کے کوئی بڑے بڑے اعلان نہیں کر رہا ہے. سعد حسین رضوی صاحب بھی یہی چاہتے ہوں گے کیونکہ اس نے موجودہ نظام میں جو سیاست کر رہا ہے اس سے کوئی یہ انجوائے نہیں کر رہا ہے. اگر یہ چیز سعد رضوی صاحب میں ہوتی تو یقیناً میں کہتا کہ سعد رضوی صاحب دوسری طرف نہیں جائیں گے. طریقے جو چیز عمران خان کارکنوں سے چاہتا ہے کارکن اس کو نہیں دینا چاہتے اور تحریک لبیک کے کارکن اس چیز کی پیشکش کر رہے ہیں. یہ فرق ہے پی ٹی آئی اور تحریک لبیک کے کارکنوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پچھلے کئی دنوں سے تحریک لبیک کی جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ ایک بحث, وہاں ایک کارکنوں کی بحث چھڑی ہوئی تھی, بلکہ دو گروپ بنے ہوئے تھے ایک چیز کو لے کے. کچھ کسی کے حق میں تھے, کچھ مخالف تھے. وہ اتنی زبردست بحث تھی, میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی تھی. وہ بحث آج علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے دن, اس کے موقع کے اوپر وہ بحث مرکز تک پہنچ گئی, حافظ سعد حسین رضوی صاحب تک پہنچ گئی. اب سعد حسین رضوی صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں وہ تو وقت بتائے گا, اس کے اوپر بات کریں گے. دوسرے نمبر پہ ناظرین کہ عمران خان پچھلے 2 سالوں سے جس چیز کی توقع کرتے کرتے کارکنوں کے اوپر وہ جیل میں چلا گیا اور آج بھی وہ توقع کر رہا ہے کارکنوں کے اوپر, اسی چیز کی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے جو دوسری نشست ہے اس کے موقع پر تحریک لبیک کے کارکنوں نے اس چیز کی آفر سعد حسین رضوی صاحب کو کر دی. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان جو کارکنوں سے جو چیز چاہتا ہے پچھلے 2 سالوں سے کوشش کر رہا ہے کہ کارکن وہ چیز مجھے دیں, کارکن اس کو نہیں دے رہے, لیکن تحریک لبیک کے کارکنوں نے خود اپنے لیڈر کو اس چیز کی آفر کر دی. کیا چیز ہے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے. ناظرین, سوشل میڈیا کے اوپر جو بحث چل رہی تھی وہ بحث چل رہی تھی کہ تحریک لبیک کو خلافت کی طرف جانا چاہیے, انقلاب کی طرف جانا چاہیے. یہ موجودہ جو سسٹم, موجودہ جو نظام ہے اس سے کوئی شرعی نظام یا بہت بڑی تبدیلی تحریک لبیک نہیں لا سکتی. میں نے بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی کہ بھائی کارکنوں کو اپنی طرف سے اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. مرکز کو اچھی طرح معلوم ہے, مرکز کو فالو کرنا چاہیے. مرکز اگر ابھی خاموش ہے تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ یعنی کہ ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یا وہ اس طرف جانا نہیں چاہتے, تو لہٰذا مرکز کا انتظار کرنا چاہیے. تو یہ بات اب مرکز تک پہنچ گئی ہے کہ کارکن کہتے تھے کہ بھائی کچھ کہتے تھے کہ خلافت ہونی چاہیے, کچھ کہتے تھے کہ نہیں جی موجودہ سیاسی نظام میں ہونا چاہیے. تو یہ کس کی چیز ہے کہ بھائی خلافت ہو, موجودہ جو نظام ہے اس سے تحریک لبیک تبدیلی نہیں لا سکتی. یہ بحث چل رہی تھی کئی دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر. اب اس کے موقع پر یعنی کہ کارکنوں نے, جو کارکن ظاہر ہے یقیناً جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے دوسرے دن جو دوسری نشست تھی اس میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد زوار صاحب اس نے وہی بات کر دی, وہی آواز اٹھائی جو سوشل میڈیا کے اوپر تحریک لبیک کے کارکن آواز اٹھا رہے ہیں. اور اس کے موقع پر مین سٹیج کے اوپر یہ آواز اٹھانا, اس کا مطلب واضح ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب تک ڈائریکٹ یہ بات پہنچ چکی ہے اور کارکنوں کی طرف سے ایک آفر کی گئی ہے. کیا کہا زوار صاحب نے, پہلے یہ سنو پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں. حافظ سعد صاحب لڑائی کے بغیر ہمیں کوئی دین تخت پہ نہیں لانے دے گا, لڑنا پڑے گا, الیکشن کے ذریعے دین نہیں آئے گا. اس لیے کہ الیکشن ظالموں نے ایسا, میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا, اس وقت ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے, اس سے پہلے کہا تھا الیکشن کا نظام اتنا جعلی ہے, ووٹ کسی کو پڑتے ہیں, جتوا کسی کو دیا جاتا ہے. ناظرین, قاری زوار صاحب نے, مولانا قاری زوار صاحب نے یہ بات کر دی ہے کہ بھئی لڑائی کے بغیر ہم کو نظام نہیں ملے گا. اس میں تو تقریباً جتنے بھی ٹی ایل پی کے کارکن ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں, میں خود بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بہتر نظام خلافت کا ہے. اور موجودہ نظام کے ذریعے جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ
موجودہ نظام کے ذریعے تحریک لبیک کوئی بہت بڑی تبدیلی پاکستان میں نہیں لا سکتی۔ اب اس کے اوپر سعد رضوی صاحب یا مرکز کیا جواب دے گا، وہ جو کیا سوچ رہا ہے وہ تو وقت بتائے گا۔ تو ناظرین، یہ فرق ہے تحریک لبیک کے کارکنوں میں اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں۔ پچھلے 2 سالوں سے عمران خان پی ٹی آئی کے کارکنوں سے یہی توقع کرتے کرتے جیل میں چلا گیا کہ انقلاب لو، انقلاب لو، ذلت کی زندگی سے موت اچھا ہے، موت اچھی ہے۔ قرآن پاک کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ظلم سے بہتر ہے کہ آپ خودکشی کر لو۔ اس کے علاوہ اس کو جہاد کا نام دیا گیا، مرن مٹنے کا نام دیا گیا، بہت کچھ کیا گیا، کئی آخری کالیں دی گئیں، یہ فائنل کال ہے، اب وقت ہے جہاد کا۔ لیکن تحریک انصاف کے کارکنوں نے کہا ہے کہ نہیں، ہم جہاد نہیں کرنا چاہتے، ہم انقلاب نہیں لانا چاہتے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، وہ لڑ بھی نہیں سکتے۔ یعنی کہ عمران خان اس چیز کی توقع کر رہے ہیں کارکنوں کے اوپر کہ وہ انقلاب لائیں گے، لیکن وہ سامنے نہیں آئے۔ لیکن دوسری طرف تحریک لبیک کے کارکن ہیں کہ اس چیز کی خود آفر کر رہے ہیں سعد حسین رضوی صاحب کو کہ سعد حسین رضوی صاحب، آپ جس نظام کے ذریعے چل رہے ہیں اس سے ہم تبدیلی نہیں لا سکتے، آپ نکلیں باہر، آپ آواز اٹھائیں، آپ اعلان کریں، ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی کہ یہ جو زوار صاحب سٹیج کے اوپر کر رہے تھے، یہ کوئی عام کارکن کمرے میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر آفر نہیں کر رہا ہے کہ کسی کو کیا معلوم ہے، یہ نامی گرامی شخص ہے، اور سٹیج کے اوپر وہاں ایجنسیوں کے کتنے لوگ ہوں گے جو ایک ایک لفظ، ایک ایک الفاظ وہ نوٹ کر رہے ہوں گے، کوئی اس کے اوپر وہ یہ بات کر رہا ہے، تو وہ کوئی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی طرح کمرے میں بیٹھ کے کوئی بڑے بڑے اعلان نہیں کر رہا ہے۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ خواہش میری بھی ہے تحریک لبیک کے کارکنوں کی خواہش ہے کہ مرکز کو اس طرف جانا چاہیے، سعد حسین رضوی صاحب کو اس طرف جانا چاہیے۔ تو یقیناً اگر موجودہ سیاست دیکھی جائے تحریک لبیک کی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سعد حسین رضوی صاحب بھی یہی چاہتے ہوں گے، کیونکہ اس نے موجودہ نظام میں جو سیاست کر رہا ہے اس سے کوئی یہ انجوائے نہیں کر رہا ہے، اس سے کوئی بلڈنگیں جائیدادیں نہیں بنا رہا ہے، اس سے یہ کوئی پروٹوکول کی یعنی کہ مزے نہیں لوٹ رہا ہے۔ اگر یہ چیز سعد رضوی صاحب میں ہوتی تو یقیناً میں کہتا کہ سعد رضوی صاحب دوسری طرف نہیں جائیں گے۔ تحریک لبیک کیسے جائے گی دوسری طرف انقلاب کی طرح، مار پیٹ کی طرح؟ کیونکہ یہ تو موجیں کر رہے ہیں، یہ تو پیسے بنا رہے ہیں، یہ تو انجوائے کر رہے ہیں، ان کے بچے انجوائے کر رہے ہیں، ان کی فیملیاں انجوائے کر رہی ہیں، دوسرے سیاستدانوں کی طرح جیسے کہ ان کے کتوں کے لیے پروٹوکول لگتے ہیں۔ تو تحریک لبیک کے مرکز سعد حسین رضوی صاحب میں تو ایسا نہیں ہے، تو وہ اس کے اوپر کیا ٹائم ضائع کریں گے؟ نہیں، یقیناً سعد حسین رضوی صاحب کا میرے ذاتی خیال کے مطابق 110% ارادہ ہوگا کہ وہ اس طرف جائیں گے۔ ہاں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید سمجھتا ہوگا کہ ابھی وہ وقت صحیح نہیں ہے، یا ہمارے پاس ابھی وہ طاقت نہیں ہے، ہم اس طاقت میں آئیں، ہم اپنا ایک ایسا بیانیہ دیں، ہم ایک ایسا مائنڈ سیٹ تیار کریں کہ اگر تحریک لبیک کے ساتھ میدان میں 20% لوگ نکلتے ہیں، 10% لوگ نکلتے ہیں، قربانی کے لیے 5% لوگ نکلتے ہیں، تو کم از کم ان کا جو نظریہ ہے، ان کا جو بیانیہ ہے، ان کی جو سوچ، مائنڈ سیٹ ہے، وہ پاکستان میں کم از کم 80-90% لوگ اس سے اتفاق کرتے ہوں، تب جا کے اس چیز کا اعلان ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ افغانستان میں دیکھیں تو طالبان جو تھے وہ کتنے تھے؟ وہ غالباً کوئی 60-70 ہزار تھے، اور جو دوسری فورس ان کے مقابلے میں تھی نیٹو افواج تھی، اور جو افغانی فورس تھی وہ ان کی تعداد تقریباً 3.5-4 لاکھ تھی، لیکن انہوں نے 10 دن کے اندر اندر ایک گولی چلے بغیر انہوں نے پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کیسے کر لیا؟ تو یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر جہاں جس شہر کے اوپر طالبان قبضہ کرتے تھے وہ 5,000 ہوتے تھے یا 10,000 کلاشنکوف کے زور کے اوپر، کیونکہ ہر شہر کے اندر تو فورس نہیں تھی نا، جس شہر کے اوپر وہ قبضہ کرتے تھے وہ پورے شہر والے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے کہ بھائی جاؤ، آپ آگے جاؤ، پیچھے ہم اس شہر کو سنبھال لیں گے۔ تو اس طرح کا مائنڈ سیٹ اگر تحریک لبیک بنا لے گی اور مرکز سمجھے گی کہ یار ہم شاید اس پوزیشن میں آ گئے ہیں، تو یقیناً مرکز اسی طرف جائے گی۔ مجھے تو کم از کم یہ امید ہے، لیکن دیکھتے ہیں، وقت بڑا بہترین ہوتا ہے، وہ ثابت کر دیتا ہے کہ کون کس طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ پر کب یہ چیز تھی آپ کو بتانے کی کہ جو چیز عمران خان کارکنوں سے چاہتا ہے، کارکن اس کو نہیں دینا چاہتے، اور تحریک لبیک کے کارکن اس چیز کی پیشکش کر رہے ہیں۔ یہ فرق ہے پی ٹی آئی اور تحریک لبیک کے کارکنوں کا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔